جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوست کیسے ہیں؟ یہ آج کا سوال تھا۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ کیا تنگ دستی دور کرنے کا کوئی شریعت مطہرہ میں طریقہ ہے؟ کیا اسلام نے کوئی ایسا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جس سے تنگ دستی دور کی جا سکے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں پہلا ریفرنس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا دوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ فرمایا کہ ترجمہ یہ بنتا ہے، پھر جب تم گھر میں جاؤ تو اپنے گھر میں لوگوں کو سلام کرو، اور فرمایا یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والی ہے اور طیبۃ پاکیزہ ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ایک حکم ہمارے لیے قرآن پاک میں موجود ہے کہ کسی سے بھی ملنے جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرنا لازمی عمل ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، قرآن پاک کے بعد میں نمبر 2 آپ کو حدیث مبارکہ کا بھی ریفرنس دیتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تنگ دست ہوں، برے حالات ہیں، تو میری مدد فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر واپس جاؤ، جب گھر سے باہر نکلو تو جب واپس جاؤ تو گھر میں جاتے ہی سب سے پہلے بآواز بلند سلام کیا کرو گھر والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا خواہ گھر میں کوئی موجود ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو بآواز بلند سلام ضرور کیا کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرو، تو فرمایا یہ عمل تمہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص چند دنوں کے بعد آیا تو ہم نے دیکھا وہی شخص جو پہلے تنگ دستی کی وجہ سے پریشان تھا، اب اس کے پاس اتنا مال تھا، اللہ پاک نے اس کو اس عمل سے اتنا غنی اور مالا مال فرما دیا تھا کہ اس کے پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ ساروں کو مال تقسیم کر رہا تھا اور باقیوں کو بھی اپنے مال میں سے مال عطا فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کا آپ بھی کوشش کریں کہ حتی المقدور یہ عادت بنائیں۔ اچھا جی، اب پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ کوئی بڑا آتا ہے چھوٹا آتا ہے، دیکھیں یہاں پہ سلام کرنے کا ہمیں مطلقاً حکم دیا گیا ہے۔ خواہ کوئی دادا آتا ہے، والد آتا ہے، بڑا بھائی آتا ہے یا کوئی افسر گھر میں آتا ہے، تو سبھی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر والوں کو سلام کہیں۔ بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، کسی کا اعتراض ہو سکتا ہے بعد میں، اس لیے میں پہلے سے جواب دیتا چلوں کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ قسمت میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تو وہی کچھ بندے کو ملنا ہے، تو پھر یہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ظاہری اسباب پر، کیونکہ دنیا کے اندر ہم ظاہری طور پر ہمارے لیے ظاہری اسباب، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اس دنیا میں دوبارہ ظہور ہوگا تو جب مینار کے اوپر سے اترنا ہوگا تو وہاں پہ وہ لوگوں سے سیڑھی مانگیں گے، تو ظاہری اسباب پر عمل کرنا یہ حضور کا فرمان بھی ہے اور حکم بھی ہے، اس لیے۔ اور نمبر 2، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی تو حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی طرح غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب قسمت میں سب کچھ لکھ دیا تو پھر مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قسمت میں لکھا ہوا ہی یہی ہو کہ جب یہ بندہ مانگے گا تو اس وقت اس کو عطا فرمانا ہے، تو اس وجہ سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک مانگنے سے تقدیر بدل دیتا ہے، دعا مانگنی چاہیے۔ لہذا تنگ دستی سے دوری کا جو طریقہ ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس میں کچھ علماء کرام نے، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد چاہیں تو ایک دفعہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ عمل آپ لگاتار متواتر کرتے رہیں تو اللہ پاک آپ کو اس عمل کی وجہ سے تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔